ہم نے پہلی رکعت میں دعائے ثنا پڑھی تھی، لیکن دعائے ثنا ہم کو صرف پہلی مرتبہ اور پہلی رکعت میں پڑھنا ہے۔ یعنی جب ہم بالکل نماز شروع کریں گے، جب ہمارا نماز بالکل افتتاح پر ہوگا، تب ہم دعائے ثنا پڑھیں گے۔ لیکن دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں یہاں پر دعائے ثنا ہمیں اور آپ کو نہیں پڑھنی ہے نیت باندھنے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشہد میں بیٹھتے تو آپ اس طرح بیٹھتے تھے، یعنی پیر کے پنجے کو، بائیں پنجے کو بچھا کر اور دائیں پنجے کو کھڑا کر کے، اور آپ کا داہنا ہاتھ آپ کے داہنے گھٹنے پر ہوتا اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ کوئی اشارہ کس طرح، انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی رخصت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں، یا پھر اگر ہم چاہیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 776 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 451، ان دو حدیثوں کو جمع کر کے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اور آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ ملا لے تب بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اگر کوئی سورہ نہ ملائے تب بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ صرف سورہ فاتحہ پر ہم اور آپ اپنی تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، اور ہم اور آپ اس دین کی باتیں، میں اور ہمارے جو ساتھی ہیں، جو علماء کرام ہیں، آپ تک دین کی باتیں پہنچا رہے کس لیے؟ ہم لوگ اس کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم لوگ آپ کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کے اندر سدھار کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ جمعہ کے دن بھی لوگ مسجد میں آتے ہیں 12:55 پر۔ شرم آنی چاہیے۔ ایک مسلمان کا حال یہ ہے، ایک مومن کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد میں جمعہ کے دن تو آتا ہے، 5 وقت کی نمازیں ہفتے میں کبھی تو پڑھتا نہیں، لیکن جمعہ کے دن بھی آتا ہے تو وہ 12:55 پر آئے، بڑی مشکل سے 2 رکعت سجدے پڑھ کے اور اٹھ کر جماعت میں کھڑا ہو جائے، اور جماعت پوری پڑھنے کے بعد کی سنت بھی نہ پڑھے، چلا جائے مسجد کے باہر۔ ایک مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ ہم اور آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو غلطیاں کر رہے ہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی میرے بھائیوں۔ حضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے عزیز بچوں، گزشتہ جمعہ نماز کے طریقے میں جلسہ کی دعائیں اور اس کا ترجمہ اور اس کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے ہمارے لیے جو اگلا کام ہے نماز کے طریقے میں، وہ یہ ہے کہ ہم دوسرا سجدہ کریں، اور دوسرا سجدہ بھی ہم اسی طرح کریں گے جس طرح ہم نے پہلا سجدہ کیا تھا۔ سجدہ کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے، اور سجدہ کی جو دعا ہے وہ بھی وہی ہے۔ جس طرح ہم نے پہلا سجدہ کیا، ہمیں جلسہ کے بعد دوسرا سجدہ بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم سجدے سے فارغ ہوں تو ترمذی کی صحیح روایت میں ہے کہ ہم دوسرے رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 287، دوسرے رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سجدے سے فارغ ہوتے، سر اٹھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے حتی یستوی جالسا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور اتنی دیر انسان کو بیٹھنا چاہیے کہ انسان کا جو جسم ہے، انسان کی جو باڈی ہے،
اور انسان کی جسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ اپنے جگہ پر آ جائیں، اتنی دیر بیٹھنا چاہیے۔ اور جب بیٹھنا چاہیے تو اس دوران دیکھیے کوئی دعا نہیں ہے، ہمیں جو دعا پڑھنی ہے وہ جلسہ میں پڑھنی ہے۔ اور یہ جو دوسرے سجدے کے بعد ہم سر اٹھا کر دوسرے رکعت کے لیے جب کھڑے ہونے کے لیے ہلکا سا بیٹھتے ہیں تو اسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ جلسہ استراحت کی کوئی دعا نہیں ہے، لیکن بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب جب ہم بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر تو ہمیں اٹھنا بھی ہے دوسری رکعت کے لیے۔ اٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 1154۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو فاعتمد علی الارض، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین کا ٹیک لگا کر، یعنی زمین کے سہارے کے بل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ اور وہ سہارا کس طرح ہونا چاہیے؟ ایک دوسری روایت ہے جس کی سند پر بعض محدثین نے کلام بھی کیا ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اس طرح ٹیک لگاتے تھے اٹھنے کے لیے جیسے عورتیں آٹا گوندتی ہیں۔ عورتیں ظاہر سی بات ہے آٹا گوندنے کا عورتوں کا طریقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہاتھ کھول کر بھی عورتیں آٹا گوندتی ہیں اور ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر بھی عورتیں آٹا گوندتی ہیں۔ تو یہ دونوں طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ انسان زمین پر ٹیک لگا کر اٹھے، چاہے وہ مٹھی کے بدولت، مٹھی کے مد مقابل اگر وہ ٹیک لگانا چاہے تو اپنی مٹھی کے سہارے وہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، نہیں تو اگر ہاتھ کھول کر بھی اگر آپ دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہونا چاہیں زمین پر ٹیک لگا کر تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو بالکل ویسے ہی ہمیں دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلی رکعت کا طریقہ بتایا تھا۔ کیا طریقہ بتایا تھا؟ ہم نے پہلی رکعت میں دعائے ثنا پڑھی تھی، لیکن دعائے ثنا ہم کو صرف پہلی مرتبہ اور پہلی رکعت میں پڑھنا ہے۔ یعنی جب ہم بالکل نماز شروع کریں گے، جب ہمارا نماز بالکل افتتاح پر ہوگا تب ہم دعائے ثنا پڑھیں گے، لیکن دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں یہاں پر دعائے ثنا ہمیں اور آپ کو نہیں پڑھنی ہے نیت باندھنے کے لیے۔ تو ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز کی ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ ہم جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ ہمیں اور آپ کو اس دوسری رکعت میں بھی جیسے ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا ویسے ہی پڑھنا ہے، امام کے چاہے پیچھے ہو یا ہم منفرد نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے امام زور سے نماز پڑھائے یا امام آہستہ نماز پڑھائے، ہمیں اور آپ کو سورہ فاتحہ ہر رکعت میں چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو پڑھنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری کوئی سورہ پڑھیں گے، رکوع اور سجود کریں گے۔ اب یہاں پر جو نیا مسئلہ درکار ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے ایک رکعت پوری کی، 2 سجدے کر کے اٹھے، نیت باندھا، رکوع سجدے کیے، اور دوسری رکعت میں جب ہم دوسرا سجدہ کر کے اٹھیں گے تب ہمیں اور آپ کو کھڑے نہیں ہونا ہے بلکہ تشہد کرنا ہے۔ تشہد کیا ہوتا ہے؟ تشہد کرنا یعنی اپنے بائیں پیر کو بچھا کر اور دائیں پیر کو کھڑا کر کے، پنجے کو دائیں پیر کو کھڑا کر کے بائیں پیر پر بیٹھ جانا، یہ تشہد کا مختصر سا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ طریقہ آپ کو مل جائے گا، حدیث نمبر 579۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے رکعت میں دوسرے سجدے سے فارغ ہوتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یعنی بایاں پنجہ، آپ کے پیر کا بایاں پنجہ بچھا ہوا ہوتا تھا اور آپ کے پیر کا دایاں پنجہ کھڑا ہوتا تھا، اور کھڑے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پیر کی انگلیوں کو موڑ کر رکھا کرتے تھے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں کہ انگلیوں کو بچھا کر رکھتے ہیں، بچھا کر نہیں رکھنا ہے میرے بھائیوں، انگلی ہمارے دائیں پیر کی ہی ہو، پنجہ کھڑا ہونا چاہیے لیکن انگلیوں کو موڑ کر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، یا آپ کے پیر میں درد نہیں ہے، کوئی چوٹ نہیں ہے، تو آپ کو انگلی کھڑی کر کے رکھنی پڑے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشہد میں بیٹھتے تو آپ اس طرح بیٹھتے تھے، یعنی پیر کے پنجے کو، بائیں پنجے کو بچھا کر اور دائیں پنجے کو کھڑا کر کے، اور آپ کا داہنا ہاتھ آپ کے داہنے گھٹنے پر ہوتا اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر ہوتا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے تھے. وہ اشارہ کس طرح انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے تھے. لیکن جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو انگلی رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں. مختصر یہ کہ انسان جب تشہد میں بیٹھے تو اپنے ہاتھ کی جو بیچ والی انگلی ہے، جسے انگشت وسطیٰ کہا جاتا ہے، درمیانی جو انگلی ہے، اس انگلی کو اگر وہ چاہے تو انگوٹھے سے ملا لے، اور انگلی کی ہاتھ کی تمام انگلیاں بند ہونی چاہیے سوائے اس انگلی کے. اس انگلی کو آپ انگوٹھے سے ملائیں گے، بیچ والی انگلی کو، اور اس انگلی سے آپ اشارہ کریں گے. اشارہ کس طرح ہوگا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کریں گے سوائے اس انگلی کے، اور اس انگلی کو آپ کھلا رکھیں گے، اور انگوٹھے اور اس انگلی کا جو قبلہ ہوگا وہ سیدھا قبلہ ہمارے قبلہ کی جانب ہونے چاہیے. اس کا رخ جو ہے، ان دونوں انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی جانب ہونی چاہیے، یعنی پچھم کی جانب ہونی چاہیے، جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب جب ہم اتنا کر لیں گے تو ہمیں دعا پڑھنی ہے. یہ انگلی رکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. اب دعا کون سی پڑھنی ہے؟ دعا یہ آپ کو ملے گی جامع ترمذی کی صحیح روایت میں، حدیث نمبر 289. اس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے: التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب دیکھیے بہت سارے ہمارے بھائی یہاں غلطی کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے بھائی اس مسئلے میں جھگڑا بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ صرف التحیات پڑھنا چاہیے. دوسرے یعنی جو ایک تشہد والی نماز ہے اس میں تو ہم پورا تشہد پڑھیں گے، لیکن جو دو تشہد والی نماز ہے، یعنی جیسے 4 رکعت کی نماز ہے، 3 رکعت کی نماز ہے، جس میں ہم 2 بار تشہد کرتے ہیں، اس میں ہمارے بہت سے بھائی اختلاف کرتے ہیں کہ آیا ہمیں صرف التحیات پڑھنا ہے یا اس کے ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھنی ہے. درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علی محمد، یہ پوری جو درود ہے، یا یہ بھی پڑھنی ہے. تو دیکھیے اس معاملے میں صحیح بات جو ہے اور جو راجح بات ہے کہ اگر ہم چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ اسی بات کے قائل ہے کہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود ابراہیمی پڑھنا ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان اگر درود ابراہیمی بھی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں، اس میں اتنا زیادہ اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائیوں. تو یہ دعا میں نے آپ کو بتائی ہے تحیات والی، اس کے ساتھ ہم اگر درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. پھر ابھی ہماری 2 رکعت مکمل ہو گئی. اب ہم اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے. جب ہماری درود ابراہیمی یا تحیات پوری ہو جائے گی تو اب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے، اور پھر سے نیت باندھیں گے. کس طرح؟ رفع الیدین کرتے ہوئے. یہ میں آپ کو گزشتہ جمعہ میں بھی بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھنے کے لیے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جانے کے لیے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت اٹھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اور جب تیسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے. تو ہم جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں تو رفع الیدین کر کے اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھ لیں. اب یہاں ایک مسئلہ درپیش ہے. ایک بات پہلے انگلی کے اشارے والی سمجھ لیجیے. ہمیں انگلی کا اشارہ کس طرح کرنا ہے تشہد میں؟ انگلی کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں ہے وہ اشارہ باصبعہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلی سے جب دعا کرتے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کرتے تھے. اور آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تشہد میں جو ہم پڑھتے وہ پوری کی پوری دعا ہے. بہت سارے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، ان کا ہاتھ بند نہیں ہوتا، ان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے اور وہ کھلے کھلے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں. یہ طریقہ میں 10-12 سال سے الحمدللہ دینی لائن میں پڑھ رہا ہوں، مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. یہ طریقہ میرے سامنے سے آج تک نہیں گزرا میرے بھائیوں. اور بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو اہل حدیث ہیں، لیکن اس کے باوجود کرتے کیا ہے کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھائیں گے اور واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پہ گرا دیں گے، پھر اس کے بعد کبھی انگلی نہیں اٹھاتے. وہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ طریقہ جو صحیح ہے کہ وہ مسلسل ہم اور آپ انگلی اٹھا کر رکھیں یا ہلکا پھلکا اشارہ کرتے رہیں. یہ دونوں طریقے ہم اور آپ آزما سکتے ہیں، یہ دونوں طریقے پر ہم اور آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھائیں اور واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پر انگلی گرا دیں، پھر اس کے بعد انگلی اٹھائے ہی نا، ایسا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. اور اگر ملتا بھی ہے تو وہ حدیث یا وہ روایت
محدثین کے محل نظر ہے۔ اسی طریقے سے انگلی کا اشارہ میں نے آپ کو بتایا، تو جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کے تو رفع الیدین کر کے نیت باندھیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہم نے گزشتہ نماز پڑھی ہے، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی اور سورہ پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، وہ سارے طریقے بالکل سیم ہیں، بالکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو وہیں پر ہمیں یہ بات بھی خیال رکھنا ہے، تو جس طرح ہم دوسری رکعت کے لیے زمین پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے ہاتھوں کے سہارے سے، بالکل اسی طریقے سے ہمیں تیسری رکعت کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے، اور چوتھی رکعت کے لیے بھی بالکل اسی طریقے سے کھڑے ہونا ہے، رفع الیدین کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے جب 2 رکعتیں شروع کی پڑھی تھی تو ان 2 رکعتوں میں ہم نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ بھی ملائی تھی، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی رخصت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں، یا پھر اگر ہم چاہیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 776 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 451، ان 2 حدیثوں کو جمع کر کے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اور آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ ملا لے تب بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اگر کوئی سورہ نہ ملائے تب بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ پر ہم اور آپ اپنی تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بقیہ طریقے تو رکوع اور سجدے کے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے سب سیم ہوں گے، بالکل اسی طریقے سے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک نیا مسئلہ ہے، جب ہم نے پہلا تشہد کیا تھا تو پہلے تشہد میں تشہد کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور انگلی کا اشارہ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، انگلی کس طرح رکھی جائے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تھوڑا سا جو فرق ہے وہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 730 میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد کرتے ہیں، جسے تبرک بھی کہا جاتا ہے، تبرک تے واو رے کا، وہ تبرک مت سمجھ لیجیے گا جو ہمارے بھائی مزاروں پر چڑھاتے ہیں، وہ تبرک ہوتا ہے تے واو رے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تبرک کرتے تو اپنے بائیں پیر کو داہنے پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال لیا کرتے تھے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب کر دیتے تھے، اور بائیں پاؤں کی سرین پر یعنی بائیں پاؤں کی ران پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا پنجہ ویسے ہی کھڑا ہوتا جیسے تشہد اولیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنجہ کھڑا ہوا کرتا تھا۔ یعنی جس طریقے سے نبی کا دایاں پنجہ پہلی تشہد میں کھڑا ہوتا تھا اور انگلیاں قبلہ کی جانب ہوتی تھی، اسی طریقے سے آخری تشہد میں بھی جس میں ہمیں سلام پھرنا ہو اس میں بھی اسی طریقے سے پنجے کو کھڑا کریں گے۔ مختصر سا جو فرق یہ ہے کہ اس میں ہم پنجے پر بیٹھتے تھے، بائیں پنجے پر، اس میں بائیں پنجے پر نہیں بیٹھنا ہے، بائیں پنجے کو دائیں پیر کی پنڈلی یعنی جو گھٹنے سے ٹخنے تک کا جو ایریا ہے اس کے درمیان سے ہم اور آپ اسے باہر نکالیں گے اور اپنے بائیں پیر کے ران پر بیٹھ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اور آپ دعا پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات پڑھیں گے، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو 2 دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 832۔ وہ دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، واعوذ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، 4 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، تو یہ ایک دعا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے پہلے پڑھتے تھے، وہ دعا کون سی ہے؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 834، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ چھوٹی سی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو پہلے آپ کیا پڑھتے؟ التحیات پڑھتے، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے،
پھر اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھتے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی ظلمت نفسی والی پوری دعا پڑھتے۔ اب یہاں پر ایک اختلاف کی بات یہ ہے، بہت سارے ہمارے بھائی اللہم انی ظلمت نفسی پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر بعد میں پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنا جھگڑا کرنے کی بات نہیں ہے، دونوں دعائیں ان دونوں میں سے ہم اور آپ جو پہلے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث کی ترتیب کے حساب سے جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھیں۔ یہ ہے نماز کا مکمل طریقہ۔ اس کے بعد ہم اور آپ جب یہ دونوں دعائیں پڑھ کر فارغ ہوں گے تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے دائنی جانب سلام پھیریں گے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں جانب سلام پھیریں گے۔ یہ ہمارا پورا نماز الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا۔ یہ نماز کا پورا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا میں 4 جمعہ یا 5 جمعہ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، نماز کی اہمیت یہ ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے، بتائیے ہم اور آپ پر اس بات کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ 3-4 جمعے سے مسلسل سب سے بہترین عبادت کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، نماز کا طریقہ، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں ایک ستون قرار دیا گیا، اقام الصلاۃ، یہ کھمبا ہے ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، ایک پلر ہے، اس کا طریقہ ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں، تو کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ بھائی سوال پوچھنا ہے اپنے آپ سے۔ پورا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہو جو آپ کے نہ سمجھ میں آیا ہو۔ اگر نہ بھی سمجھ میں آیا ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں فردن فردن، لیکن میں نے آپ کو پورا طریقہ بتا دیا۔ ہماری زندگی میں سدھار کیا ہوگا؟ جمعہ کا دن ہے، 5 وقت کی نمازیں ہی ہمارے اوپر فرض ہیں، پہلی بات تو یہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مسجد میں پہلے آ نہیں سکتے، یہ ہماری حالت ہے میرے بھائی۔ یہ ساری باتیں بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ پر کوئی تانا طنز نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس چیز کے محتاج نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آ کر آدھے گھنٹے تقریر کریں، یا ہم اور آپ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں جو بالکل بے روزگار اور بالکل خالی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کے یہاں آ کر وقت برباد کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، اور ہم اور آپ اس دین کی باتیں، میں اور ہمارے جو ساتھی ہیں جو علماء کرام ہیں، آپ تک دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں۔ کس لیے؟ ہم لوگ اس کے محتاج نہیں ہیں، ہم لوگ آپ کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کے اندر سدھار کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ جمعہ کے دن بھی لوگ مسجد میں آتے ہیں 12:55 پر۔ شرم آنی چاہیے۔ ایک مسلمان کا حال یہ ہے، ایک مومن کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد میں جمعہ کے دن تو آتا ہے، 5 وقت کی نمازیں ہفتے میں کبھی تو پڑھتا نہیں، لیکن جمعہ کے دن بھی آتا ہے تو وہ 12:55 پر آئے، بڑی مشکل سے 2 رکعت سجدے پڑھ کے اور اٹھ کر جماعت میں کھڑا ہو جائے، اور جماعت پوری پڑھنے کے بعد کی سنت بھی نہ پڑھے، چلا جائے مسجد کے باہر۔ ایک مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ ہم اور آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو غلطیاں کر رہے ہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی میرے بھائیوں۔ یہ طریقہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ ہم صرف سن کر کان سے نکال دیں۔ کل کے دن اللہ رب العزت والجلال آپ سے پوچھے گا کہ بتاؤ آپ کو نماز کا طریقہ سمجھایا گیا تھا یا نہیں سمجھایا گیا تھا، تو آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بتایا گیا تھا، ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اور آپ جان رکھیں، دنیا کا بزی سے بزی انسان ہو، مصروف سے مصروف انسان ہو، مشغول سے مشغول انسان ہو، اس کے لیے نماز کے لیے وقت ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے دین کے لیے وقت ہونا چاہیے۔ اور آپ کے ہاں ابھی کچھ دن پہلے پروگرام ہوا تھا ماشاءاللہ، اس میں ہمارے جمعیت و جماعت کے ایسے بزرگ حضرات بھی آئے تھے جو کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وقت سے پہلے مسجد کے اندر آئے تھے۔ کیوں؟ دین کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، اسلام کا کام ہے، اسلام کی سربلندی کا کام ہے۔ کس لیے آئے تھے؟ ان کے پاس کوئی فالتو وقت نہیں ہے کہ اپنا وقت ضائع کرنے آئیں گے۔ ہم لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اور آپ بالکل فری بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو بس یہی صلاحیت دی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں، کچھ دے سکتا ہوں، کچھ سمجھا سکتا ہوں۔ میں آپ کو طنز نہیں کر رہا ہوں، بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو کر رہے ہیں اپنے آپ پر توجہ دیں، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ میں نے آپ کو پورے نماز کا طریقہ بتا دیا، اس کے علاوہ بھی جو بقیہ مسائل ہوں گی انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو بتاؤں گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ میرے کہنے کا اثر کیا ہوتا ہے، کہ اگلے جمعہ کیا اسی طرح لوگ لیٹ آئیں گے، یا انشاءاللہ وہ اذان کے پہلے مسجد کے اندر آئیں گے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں
جب گھر میں مسجد سے اذان ہوتی ہے، جب مسجد سے اذان کی آواز آئے گی تب وہ نہانا شروع کریں گے۔ استغفر اللہ، اتنی تمیز نہیں ہے آج کے مسلمانوں کو، جس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان سے پہلے آؤ، فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں تمہارا نام لکھنے کے لیے۔ آج ہم نام لکھوا رہے ہیں میرے بھائیوں، بچے کا ایڈمیشن کرانا ہو اسکول کے اندر، ہم اور آپ پہلی فرصت میں پہنچتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایڈمیشن نہ ہو پائے، ہم اور آپ پہلی فرصت میں پہنچتے۔ لیکن کیا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں نام لکھوانے کے لیے ہم اور آپ جلدی کر رہے ہیں؟ آج ہمارے بہت سارے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ کے دن اسکول جاتے ہیں، کوئی بری بات نہیں اسکول جانا، پڑھائی کرنا، تعلیم حاصل کرنا، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسی تعلیم جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، ایسی تعلیم پر لعنت بھیجتا ہوں میں، ایسی تعلیم پر لعنت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میرے بھائیوں ایسی تعلیم کی کیا ضرورت ہے جو آپ کو جمعہ کی نماز چھوڑنے پر مجبور کر دے؟ ایسی تعلیم کے، ایسے نالج کی کیا ضرورت ہے جو آپ کو 2 رکعت نماز نہ پڑھنے دے پائے؟ میرے بھائیوں سمجھنے کی بات ہے، آپ نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائے، بہت اچھی بات ہے، تعلیم ان کا حق ہے، تربیت ان کا حق ہے، نالج ان کا حق ہے، جانکاری ان کا حق ہے، لیکن سب کے باوجود ہمیں اور آپ نے یہی سیکھنا ہے کہ ہم اور آپ دین کے لیے وقت نکال پا رہے ہیں یا نہیں، ہمیں اور آپ کو نماز کا طریقہ معلوم ہے یا نہیں۔ بہت سارے ہمارے بزرگ حضرات ایسے ہیں جنہیں وضو بنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے اور اللہ کو پیار ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، نماز کی دعائیں تک یاد نہیں ہوتی۔ اس مسلمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو لازم پکڑنا۔ آج اسی امت کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں۔ ایسا تو نہیں نا ہے کہ میں نے آپ کو نماز کی دعائیں نہیں بتائی ہیں، سب کچھ میں نے آپ کو بتایا، ایک ایک دن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سب کچھ سمجھا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ کتاب کھول کر اگر نماز کی دعا نہ یاد کر پائیں تو شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہوئے۔ میرے بھائیوں میرا مقصد آپ کو ذلیل کرنا نہیں ہے، آپ کو آپ کی نظروں میں شرمندہ کرنا نہیں ہے میرے بھائیوں، بس یہی سمجھانا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ابھی گزشتہ جمعہ میں نے دیکھا کہ اذان ہو رہی تھی اور مشکل سے 8-10 لوگ رہے ہوں گے اس مسجد کے اندر، ابھی مسجد کے اندر الحمدللہ کتنے لوگ موجود ہیں، لیکن نماز کا جب وقت ہوتا ہے، جب 5 منٹ باقی ہوتا ہے تب لوگ آنا شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ حال ہے، ایک چھوٹی سی جماعت آپ کے اس گاؤں میں ہے، ایک چھوٹی سی مسجد آپ کی اس گاؤں میں ہے، آپ لوگ مٹھی بھر تعداد میں اس گاؤں کے اندر ہیں، لیکن مٹھی بھر تعداد ہونے کے باوجود بھی اس میں سے 5 انگلی چھوڑ کر صرف 1 انگلی نماز پڑھنے آئے تو میرے بھائیوں شرم کرنے کی بات ہے۔ 4 انگلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں نماز کے وقت؟ یہ 4 انگلیاں کون سا ایسا کام کرتی ہیں جب انہیں اس کام کے لیے، اللہ کے کام کے لیے ایسے کون سے کام میں یہ مصروف ہوتے ہیں کہ 10 منٹ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، ہم اور آپ محتاج نہیں ہیں، ہم اور آپ کے پاس، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے بھائیوں کہ میں آپ کے سامنے ہر جمعہ آؤں، چلاؤں، سمجھاؤں۔ اللہ